اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے گفتگو کرنی ہے گزشتہ دنوں سوشل میڈیا کے اوپر علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی ایک ویڈیو کے حوالے سے، جو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی اور اس کے اوپر پھر طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار اور فساد کی ایک فضا پھیل گئی ملک پاکستان اور پورے عالم اسلام کے اندر۔ اسی حوالے سے آج بات ہوگی، جو کہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب انہوں نے حضور تاجدار گولڑا فاتح قادیانیت سیدنا پیر میر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تصنیف لطیف تصفیہ مابین سنی و شیعہ، اس کا حوالہ دے کے انہوں نے سیدۃ النساء خاتون جنت جگر گوشہ رسول حضرت سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا آپ کی بارگاہ کے اندر جسارت کی ہے، اور آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے خطا کار کا، اس کے ذریعے تمام عالم اسلام کی دل آزاری ہوئی ہے، تذبذب کا شکار ہوئی ہے یہ امت، اضطراب پیدا ہوا ہے اور تمام کی دل آزاری ہوئی ہے۔ میں اسی حوالے سے آج بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب سے کہ حضرت صاحب آپ یقیناً بہت بڑے عالم، جید عالم ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، لیکن ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے، انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں، لیکن اہل بیت اطہار جن کی طہارت اور پاکیزگی کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا ہے۔ بہت سے علماء نے علامہ موصوف کے رد میں بیانات دیے ہیں اور بہت سے دلائل پیش کیے ہیں۔ میں ناقص علم کے مطابق علامہ صاحب سے گفتگو کروں گا۔ باقی حضرات نے یہ کہا کہ علامہ موصوف نے سیدۃ النساء سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ کی گستاخی اور بے ادبی کی ہے، لیکن میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ علامہ موصوف نے نہ صرف سیدۃ النساء سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کی بارگاہ کی گستاخی کی، بلکہ رب کے قرآن کو بھی جھٹلایا ہے، رب کی بارگاہ کی بھی بے ادبی اور گستاخی کی ہے۔ کیوں کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اعلان فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے اپنے ذمہ کرم اٹھایا ہے، رکھا ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ عقیدہ، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے ایک مسلمان کا، کہ جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے تو اس قرآن میں قیامت تک نہ کوئی رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ جو انسان قرآن مجید کے اندر غلطی نکالے یا غلطی کا شائبہ پیش کرے تو یہ معنی بنے گا کہ اس نے رب کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے اس کو کے اندر نقص نکالا ہے اور اس کی تنقیص کی ہے۔
یعنی رب تعالیٰ کی ذات کی تنقیص کی ہے۔ اب یہاں سیدۃ النساء کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اے اہل بیت نبی، اللہ نے آپ کی طہارت کا ذمہ اپنے سپرد لیا ہے، اپنے ذمے لیا ہوا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی، یہ معصوم عن الخطا نہیں، محفوظ عن الخطا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور محفوظ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے، جس کی حفاظت کا ذمہ رب نے اپنے قرآن کی آیت کے تحت اٹھایا ہے، اس انسان یا اس ہستی کو ذمہ دار قرار دینا، غلطی اور خطاوار قرار دینا، یعنی یہ معنی بنے گا کہ اس انسان نے رب تعالیٰ نے جو ذمہ اٹھایا ہے ان کی طہارت اور پاکیزگی کی حفاظت کا، اس پر نقص نکالا ہے، اس پر اعتراض کیا ہے۔ تو اس مفہوم کے ذریعے میں علامہ صاحب سے یہ کہوں گا کہ علامہ صاحب آپ نہ صرف سیدۃ النساء کی بارگاہ کی جسارت کی ہے آپ نے، اور نہ ان کی بے ادبی صرف کی ہے، بلکہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی کی ہے، اس بارگاہ کی گستاخی کی ہے۔ اس لیے آپ رب کی بارگاہ سے بھی معافی مانگے، اور سیدۃ النساء کی بارگاہ سے بھی معافی مانگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی معافی مانگے، اور جس امت کی دل آزاری کی ہے اس سے بھی معافی مانگے۔ اب آتے ہیں عوام کی طرف کہ علماء اور عوام، چونکہ یہ مسائل بہت عرصے سے چل رہے ہیں، ہمارے بعض علماء آل بیت اطہار کی مودت اور محبت کی آڑ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی بے ادبی اور گستاخی کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بعض ہمارے علماء وہ صحابہ کرام کی محبت اور ان کی ناموس کی حفاظت کی آڑ میں آل بیت اطہار کی تنقیص کرتے نظر آ رہے ہیں، جیسے کہ علامہ موصوف ہیں۔ تو یہ اس امت کے اندر انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے، اس امت میں فساد اور اس امت کو تفرقوں میں بانٹنے اور تقسیم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ میں تمام علماء سے اور بالخصوص علامہ اشرف آصف جلالی صاحب سے یہ دست بستہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ حضرات یہ ذرا سوچیں، اس وقت کیا دشمن کم ہیں مسلمانوں کے؟ کیا دشمنوں کی جو توپیں ہیں ان کے منہ نہیں کھلے ہوئے مسلمانوں کی طرف؟ کیا دشمنوں کی یلغار نہیں ہے عالم اسلام اور مسلمانوں کی طرف؟ کیا وہ ہر آئے دن نئے نئے پروپیگنڈے کر کے، نئے نئے ہتھ کنڈے آزما کے اسلام اور مسلمانوں کو کمزور نہیں کر رہے؟ کیا وہ ہمارے اندر انتشار نہیں پھیلا رہے؟ وہ کم تھے جو آپ لوگ بھی آ گئے اس میدان کے اندر، اور ایسی ہستیوں کے اوپر گفتگو کر کے، ایسی ہستیوں کی تنقیص کر کے، ان کے اندر نقائص اپنی تحقیق اور اپنے علم کو منوانے کے لیے ان ہستیوں کے اوپر بات کر کے آپ مسلمانوں کی دل آزاری بھی کر رہے ہیں، آپ مسلمانوں کے اندر تفرقے کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، انتشار پھیلانے کا سبب بھی بن رہے ہیں، اس امت کو بانٹ رہے ہیں۔ یہ امت اور یہ ملک اس وقت اس چیز کا متحمل نہیں ہے۔ یہ ملک اس وقت اکٹھا اور اتحاد کا حامی ہے، اور یہ چاہتا ہے، یہ ملک بھی، امت کو بھی اس وقت ضرورت ہے اتحاد کی۔ تو خدا را اپنی تحقیقات، اپنے علوم کو منوانے کے لیے، اپنے علم کا ڈنکا بجوانے کے لیے آپ ان ہستیوں کے اوپر بات کر کے امت کو انتشار کے اندر نہ ڈالیں، امت کے اندر فساد پیدا نہ کریں۔ خدا را ایسی ہستیوں سے پر بات کرنے سے گریز کریں، اجتناب کریں۔ آپ نے اگر اس امت کو دینا ہے تو تربیت دیں، اخلاق نبی دیں، اخلاق ازواج نبی دیں، اخلاق سیدۃ النساء سکھائیں، اخلاق صحابہ کرام سکھائیں، ان کی تربیت
اور ان کی تعلیمات سکھائیں، نہ کہ ان کی تنقیص کر کے آپ لوگوں کے اندر ان کی ذاتوں پر کیچڑ اچھالنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر، خدا را کچھ خوف خدا کریں، کچھ شرم و حیا اس نبی کی ذات کا تو کر لیں۔ ہم تو وہ ہیں، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نالین مبارک کو ہم جوتا نہیں کہہ سکتے۔ ہمیں تو اپنے بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ حضور علیہ السلام کی نالین مبارک کی تنقیص نہیں کر سکتے، اس کے اندر نقص نہیں نکال سکتے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں نکال سکتے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے نیچے آنے والے جوتے مبارک کی یہ شان کہ اس کو نالین مبارک کہا جائے، نالین پاک کہا جائے، تو پھر جو جگر گوشے رسول ہے، جو جگر کا پارا ہے، جو رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کی محبت رسول اللہ اپنی محبت قرار دیں، اور جن کے آنے پر رسول اللہ ادب سے کھڑے ہو جائیں، چل کے 2-4 قدم چل کے ان کا استقبال کریں، ان کے ماتھے پہ بوسہ دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو ان کے اندر نقص نکالنا کہاں کا ایمان ہے، کہاں کی تحقیق ہے، کہاں کا علم ہے، اور کون سی یہ دین کی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ دین کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں، فساد کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ دین کے ساتھ غداری کر رہے ہیں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے مسائل سے اجتناب کریں۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے آپ سے بہتر تھے، آپ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، آپ سے زیادہ محقق تھے، لیکن انہوں نے کبھی ایسی بات نہیں کی۔ ایسی ہستیوں کی بات آتی تو وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا کرتے تھے کہ ہمارا علم، ہماری تحقیق، وہ سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن جب ان ہستیوں کی بات آئے تو پھر سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار پہ آئے۔ اور ہم اتنے بڑے عالم ہو چکے ہیں، اتنے بڑے محقق ہو چکے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ذاتوں کے اندر نقص نکالیں۔ کچھ خوف خدا کریں، اور اس امت عوام سے بھی میں کہوں گا کہ خدا را اپنے لیڈر، اپنے شیخ، اپنے استاذ کی حمایت کے اندر ان ہستیوں کا ادب نہ بھولیں، ان ہستیوں کے مقام اور وقار کو نہ بھولیں۔ اگر آپ کا شیخ، آپ کا ٹیچر، آپ کا لیڈر وہ سیاسی ہے، مذہبی ہے، کسی فیلڈ سے بھی تعلق رکھتا ہے، اگر وہ غلطی پر ہے تو ناجائز اس کی حمایت کے اندر، اس کے دفاع کے اندر آپ ان ہستیوں کی تنقیص میں اس کا ساتھ نہ دیں۔ یہی میری آج کی اپیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس امت کو جوڑنے اور اتحاد پیدا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔